الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے سامنے کچھ حدیثیں ہیں جو اس بات سے متعلق ہیں کہ انسان کو دنیا میں اختیار حاصل ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کا کفر کرے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں احادیث سن کر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور اسی کو اس میں کہا گیا، ایک بڑی بحث ہے ارادہ شرعیہ دینیہ، ارادہ شرعیہ کونیہ، تو انشاءاللہ جب بات آئے گی تو ہم آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك متفق علیہ۔ یہ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، 10 سال تک۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، کسی کو بلانا ہوتا، کسی کے پاس خاص بات پہنچانی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذریعے سے پہنچاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی سے کہے گا جس کو سب سے کم عذاب جہنم میں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں عذاب الگ الگ کیٹیگری کا ہوگا، کسی کو زیادہ عذاب، کسی کو کم عذاب۔ جیسے ریاکاروں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذروں کی طرح پیدا کریں، ذرے بالکل آنکھ سے نظر نہیں آتے، ہلکے ہلکے باریک، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے، اور لوگ ان کو اپنے پیروں سے روندیں گے۔ ریاکاروں کے بارے میں کہا گیا۔ اور یہاں حدیث میں کہتے ہیں کہ سب سے کم تر عذاب، منیمم عذاب جس کو دیا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جہنم کا سب سے کم عذاب ان کو ہوگا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں الگ الگ عذاب ہوتا ہے، کبھی سردی کا، کبھی گرمی کا، والعیاذ باللہ، کبھی کسی کو کم، کبھی کسی کو زیادہ۔ ویسے آدمی سے اللہ کہیں گے لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، اے جہنم میں جانے والے، تو یہ جہنم میں سب سے لیس، پورا کم تر عذاب ملے گا۔ اگر اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جتنی دولت ہے اور اس سے ڈبل اگر تجھے دے دی جائے تو کیا وہ دولت دے کر اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے ڈیل کہ دنیا اور دنیا سے بھر کر دولت یا اس سے ڈبل تجھے دے دیا جائے اور تو اسے دے کر جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، اکنت مفتدیا بہا، کیا بطور فدیہ وہ دے دے گا بدلے میں؟ تو وہ کہے گا فیقول نعم، وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، عذاب کو دیکھے گا، ارے یہ تو اچھا ہے کہ دنیا اور دنیا بھر کی دولت، دنیا میں کیا کیا ہے، کیسی کیسی دولتیں ہیں۔ آپ صرف ایک سڑک پر نکل جائیں، وہاں کی بڑی بڑی عمارتیں، دور کی بات نہیں، صرف ایک سڑک پر نکل کر دیکھیں، خوبصورت بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ سب، یہ آسائشیں، یہ پوری دنیا کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ سب دے کر عذاب سے چھوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قد اردت منک اہون من ھذا، اے میرے بندے،
میں تجھے اس سے کم تر چیز میں نے مانگا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے وہ عہد و پیمان لیا، یعنی جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت کو نکالا گیا، کہا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اللہ کے پاس ایک وعدہ لیا، وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور جب دنیا میں آئے تو ساری چیزوں کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تجھ سے کم تر چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ اللہ تشرک، تو میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، پھر بھی آج بندے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شرک کہاں کہاں ہوتا ہے۔ وَأَلَّا تُشْرِكْ بِي وَأَلَّا تُشْرِكْ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارِ، تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے ساتھ شرک مت کر، میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے انکار کر دیا، تو نے شرک کو اپنایا، اور آج جہنم میں جانے کے لیے پہنچا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت اور اس کے برابر کی دولت میں دے دوں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو ساری بات کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو جہنم ہے اس میں الگ الگ عذاب ہیں، اس کا عذاب بڑا دردناک ہے، اور وہ عذاب ایسا ہے جس سے چھٹکارا پانا، جس سے بچنا ہماری طاقت اور بس میں نہیں ہے، الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کوشش کریں، آپ اور میں، ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا سارا پریوار ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، فیملی ہے، آپ کے سارے کنبے قبیلے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بچانے کی آپ کوشش کریں، جن کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔